السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 64 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولئنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ہاتھ تو انہی کے بندھے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا وہ ان میں سے اکثریت کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کر دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک بغض و عداوت ڈال دی ہے۔ جب بھی وہ لڑائی کے آگ بھڑکاتے ہیں اللہ رب العالمین اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے پر زور دیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، تو یہودیوں نے اس کو مزاح کا موضوع بنا دیا۔ وہ کہتے کہ اللہ رب العالمین فقیر ہے، استغفر اللہ، اور اس کے بندے امیر ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ آج کل تنگ ہو رہے ہیں۔ دیکھیے جو یہود تھے وہ اس طرح کے اللہ رب العالمین پر باتیں بناتے تھے، ان کی اس قسم کی باتوں کا رخ خدا کی طرف نہیں بلکہ رسول اور قرآن کی طرف ہوتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ خدا اس سے برتر ہے، کہ اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس طرح کی باتیں وہ دراصل یہ ظاہر کرنے کے لیے کہتے تھے کہ یہ رسول سچا رسول نہیں ہے اور قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے۔ اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہوتا تو نعوذ باللہ ایسی مزاحیہ خیز باتیں اس میں نہ ہوتی، مگر جو لوگ اس قسم کی باتیں کریں وہ صرف یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ حقیقی دینی جذبے سے خالی ہیں، وہ بے حسی کی سطح پر جی رہے ہیں۔ جب مدینہ منورہ کے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو تنبیہ کے طور پر کچھ عرصے کے لیے معاشی تنگی میں مبتلا کر دیا۔ اس موقع پر بجائے اس کے کہ وہ ہوش میں آتے، ان کے بعض سرداروں نے یہ گستاخانہ جملہ کہا۔ ہاتھ بنا ہونا عربی میں بخل اور کنجوسی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ان کا مطلب یہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ بخل کا معاملہ کیا ہے۔ حالانکہ بخل کی صفت تو خود ان کی مشہور و معروف تھی، اس لیے فرمایا گیا کہ ہاتھ تو خود ان کے بندے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کا نہیں۔ یہ یہودیوں کی ان سازشوں کی طرف اشارہ ہے جو وہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن در پردہ اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں پر کوئی حملہ ہو اور وہ اس میں شکست کھائیں، مگر اللہ رب العالمین ہر موقع پر ان کی سازشوں کو ناکام بناتے رہے اور مسلمانوں کی مدد کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔